جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہیں. اپنے بزرگوں کا خیال ہمیں کس طرح سے رکھنا ہے، وہ ہمارا اثاثہ ہیں، اور ان کو ہم کس طرح سے ڈیل کریں، کس طرح سے ہم ان کے حقوق کو جو ہے وہ پورا کریں. اسلام کس طرح سے ہمارا یہ خوبصورت مذہب ہمارے بزرگوں کے خیال کا درس دیتا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے سماجی کارکن سربراہ قوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. آپ کی خدمات کے اطراف میں گورنمنٹ کی جانب سے آپ کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ڈاکٹر امجد ثاقب، ہمارے بزرگوں کا کل جو ہے دن منایا گیا ہے، کیا صرف دن منانا ہی کافی ہے؟ نہیں، دیکھیں، میرے خیال میں کسی بھی قوم یا کسی بھی سماج کو جو ہے اپنی روایات جو ہیں ان کو نبھانا ہے. اس حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ اہل مغرب دن منا رہے ہیں تو وہ بے معنی سی بات ہے. ہماری اپنی روایت، ہمارا اپنا دین اور ہمارا اپنی جو تہذیب اور ثقافت ہے اس میں پہلے سے ہی بزرگوں کی عزت، احترام اور ان سے محبت جو ہے وہ ایک لازمی امر ہے. تو اس حوالے سے میں تو جب بھی اللہ تعالیٰ مقصد کرے میری والدین حیات نہیں ہے، لیکن میں تو اپنے جب وہ حیات تھے تو ہر روز اپنے دن کا آغاز ان سے ہی کرتا تھا، سلام سے، ان سے دعائیں لے کے. تو یہ روایت سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں آپ نے جو بزرگوں کے حوالے سے یہ بات کی ہے اس میں ہم سب کو خود یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میں ایک اپنے والد کی کس طرح سے عزت کرتا ہوں، والدہ کو کس طرح اپنے آنکھوں پہ سر پہ بٹھاتا ہوں. تو بزرگوں کے دن کا آغاز گھر سے ہوتا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے معاشرہ ہے، گلی محلہ ہے، ورک پلیس ہے، اور اسی حوالے سے سول سوسائٹی کے ساتھ ساتھ حکومت کی بھی ذمہ داریاں ہیں. اسٹیٹ جو ہے اس کو کس طرح سے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگی کے بہترین دن اکنامک ڈیولپمنٹ میں یا ملک کی ترقی کے مختلف شعبوں میں گزارے، تو ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے. ان کو پینشن ملتی ہے، ان کو اولڈ ایج بینیفٹ ملتے ہیں، ان کو اسپتال میں دوا ملتی ہے، ان کو کہیں سڑک پہ جا رہے ہیں تو کیسا سلوک ہوتا ہے. گاڑیاں ہیں، کیا وہ ان کی ضروریات کے مطابق ان کی آمد و رفت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. بالکل. تو یہ 3 سطح پر میں آپ کے سوال کو تقسیم کروں گا اور اس کا جواب دے رہا ہوں کہ پہلے تو گھر کی سطح پہ، پھر معاشرے اور پھر سوسائٹی کی سطح پر ہم کیسے ان بزرگوں کو ان کا حق دیں، اور پھر اس کے بعد حکومت بھی سوچے کہ وہ کیا کر رہی ہے ان کے ٹائم کس کے حوالے سے. بالکل. اس حوالے سے یہ اچھی چیز ہے کہ آپ یہ دن منا رہے ہیں تو ہمیں ایک یاد کروا رہے ہیں وہ سبق جو ہمیں کبھی بھولنا ہی نہیں چاہیے. بالکل، وہ سبق ہمیں بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ہماری روایات کا حصہ رہا ہے والدین سے محبت، ان سے شفقت. قرآن پاک میں اس چیز کا درس ہے، احادیث میں اس چیز کا درس موجود ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو. لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے اتنے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کتنے زیادہ رپورٹ نہیں بھی ہو رہے ہوتے کیونکہ والدین اپنے بچوں کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے ہوتے. اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کا اس طرح سے خیال نہیں رکھ رہی ہوتی. پراپرٹی کے لیے جو ہے ان پر تشدد بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. اس طرح کے کیسز وائرل بھی ہوئے سوشل میڈیا پر. تو کس طرح کی یہ نیگلیکشن ہے کہ ہم اپنے والدین کو جن کے اتنے حقوق ہیں ان کو پورا نہیں کر پا رہے. وہ والدین جنہوں نے ہماری زندگی کے لیے اپنی نہ جانے کتنی خواہشات کو مارا ہے، ہمارے لیے دن رات ایک کیا ہے، ہماری تمام ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کی ہے، ہم ان کے ہی حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں. تو اسکول لیول پر بچوں کو کس طرح سے ایجوکیٹ کیا جائے، کیونکہ ہماری روایات تو یہ نہیں تھی کہ والدین پر جو ہے بچے ہاتھ اٹھائیں، ان کو گھروں سے باہر نکال دیں. اور اولڈ ایج جو ہومز ہیں ان کا اتنا رجحان بڑھ گیا ہے اسی وجہ سے کہ جو خواتین ہیں، جو مرد حضرات ہیں، وہ اپنے جو بزرگ ہیں ان کا اس طرح سے خیال نہیں رکھ پاتی، وہ ان کو بوجھ سمجھتی ہیں، حالانکہ وہ ہمارے لیے بلیسنگز ہیں. جی بالکل، ایسے جو واقعات ہوتے ہیں وہ اس سر ہمارے شرم سے جھک جاتے ہیں، اور ایسا کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے. اور پھر خاص طور پر ہمارے جیسے معاشرے میں جو دینی اقدار کی گود میں پلتا بڑھتا ہے، ایسی تو بات بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے. سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ والدین کے ساتھ ایسا سلوک ہو. خدا نخواستہ انہیں
नाज़रीन, हमारे वालिदैन, हमारे जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनका हमें बहुत ज़्यादा ख़याल रखना चाहिए है। हमारे बुज़ुर्ग जो हैं हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं, वो हमारे लिए ज़हमत नहीं है, वो हमारा असासा है। उन्होंने हमारी ज़िंदगी के लिए न जाने अपनी कितनी ख्वाहिशात को मारा है, और अब ये उम्र जिसमें उनको हमारे वक्त की ज़रूरत है, हमारी केयर की ज़रूरत है, जो है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक माँ जो है अपने 8 बच्चों को पाल लेती है, उनकी ज़रूरियात पूरी करती है, उनके लिए दिन रात जागती है, तो जो इतने सारे बच्चे जो हैं अपनी एक माँ को नहीं पाल पा रहे होते हैं। जब जायदाद बांटी जा रही होती है तो सब उसके पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा होता कि किसके हिस्से में माँ आएगी। सब चाहते हैं कि उसके हिस्से में जायदाद तो आ जाए, लेकिन वो माँ ना आए जिसने उस बच्चे की जो है सारी ज़िंदगी परवरिश की, उसका अच्छा जो बुरा है उसको सोचा, उसके लिए दिन रात जागी, उसके लिए मुशक्क़तें बर्दाश्त की, खुद भूखी रही, उसको खाना खिलाया। और माँ जो है एक खूबसूरत तोहफ़ा है, वालिदैन जो हैं खूबसूरत तोहफ़ा हैं, और जो हमारे वालिदैन हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी डिक्शनरी है। वो लाइव एग्जाम्पल्स हैं, जिनकी कहानियाँ, जिनके तजुर्बे से जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिन बच्चों को दादा दादी का प्यार मिलता है, नाना नानी की शफ़क़त मिलती है, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो वो प्यार जो है उन बच्चों को नसीब होता है। लेकिन जो आजकल के पेरेंट्स हैं, जो आजकल की नौजवान नस्ल है, वो यही चाहती है कि जब हमारी शादी हो जाए तो हम अपने वालिदैन को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं। उस चीज़ को हमें उस पर ध्यान रखना है। अपने वालिदैन के जो हकूक़ हैं उनको पूरा करना है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी केयर करें, उनका ख़याल रखें। घर से निकलने से पहले जो है अपने वालिदैन को सलाम करते हुए, उनकी दुआएँ लेते हुए घर से रुखसत हों, क्योंकि आपकी वालिदैन की दुआएँ ही हैं जो आपको न जाने कितनी मुश्किलात से, कितनी मुसीबत से जो है वो आपको बचाती हैं, और आपकी हिफाजत के पीछे आपकी माँओं की जो हैं वो दुआएं होती हैं। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को अवेयर करें, लोगों को ये बावकार करवाएं, उनको इस चीज़ की तरफ लेकर आएँ कि आपके वालिदैन के क्या हकूक़ हैं। आपके वालिदैन जो हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, उनकी तन्हाई को दूर करें और उनके साथ खूब अच्छा सारा जो है वक्त जो है वो गुजारें। यहाँ वक्त है मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद हाजिर हूँ।